ناظرین، ان اقساط میں آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے زمین، سورج، چاند، آسمان، ستاروں، رات اور دن وغیرہ کے حوالے سے کیا عقائد و نظریات پائے جاتے تھے، اور آج بھی اس حوالے سے کیا عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات پیش کی۔ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کی، یا پھر ان کا رد کرتے ہوئے اصل حقیقت ہر پہلو سے واضح کی؟ لیکن اس کے باوجود آج تک وہی عقائد و نظریات عام ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے تھے۔ ناظرین، ایک بات نہ صرف ذہن میں ہونا لازم ہے بلکہ اسے ہر لمحے مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کی دعوت جو کہ بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، بندروں کی طرح نقل کرنے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے سے منع کرتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے برعکس اپنے آباء و اجداد سے صدیوں پرانے نسل در نسل منتقل ہوتے عقائد پر نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ انہی عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرتے ہیں۔ قرآن سے انہی عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، آیات کو اپنے انہی عقائد و نظریات پر پوری طرح سے چسپاں کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اپنے انہی عقائد و نظریات کے دفاع میں قرآن کی آیات کو من چاہے تراجم و تفاسیر کی صورت میں توڑ مروڑ کر دلائل پیش کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، خود کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدلنے کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال تو یہ ہے کہ اگر یہی پرانے عقائد و نظریات ہی حق و سچ تھے تو پھر قرآن کے اتارنے کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اٹل حقیقت ہے، جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو وہ پہلے سے موجود باتوں کے رد کے طور پر سامنے آتی ہے، نہ کہ ان کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے۔ اگر تائید و تصدیق کرنے کے لیے آئے تو ایسی باتیں کرنے والے کا پہلے سے موجود باتوں، عقائد و نظریات وغیرہ سے کوئی تصادم نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، بلکہ الٹا ان کو تقویت فراہم کرے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ ہی قرآن نے ان کی تائید و تصدیق کی، بلکہ قرآن کے اترنے سے پہلے جو عقائد و نظریات موجود تھے، قرآن کا ان سے بھرپور تصادم ہوا۔ قرآن تو ان سے متصادم ہے۔ اختلافات کی نوعیت اس قدر شدید تھی کہ جب تک محمد علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو سامنے سے شدید ترین مخالفت کا سامنا رہا، یہاں تک کہ مخالفین اس آواز کو دبانے یا بند کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے رہے، آخر تک محمد علیہ السلام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتے رہے۔ اور ناظرین، قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ آیا قرآن پہلے سے موجودہ عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے اتارا گیا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے اور حق واضح کرنے کے لیے قرآن کو اتارا گیا تھا؟ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، وہی ہے ذات امیین میں بیعث کیا رسول انہی میں سے، تلاوہ کرتا ہے ان پر اس کی آیات کی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور علم سکھاتا ہے انہیں الکتاب کا اور حکمت سکھاتا ہے، اگر تھے اس سے پہلے ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں۔ ناظرین، آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ اگر تھے اس سے پہلے کھلم کھلا ہر لحاظ سے گمراہی میں، یعنی اگر وہ ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رسول بیعث نہ کرتا، اللہ اپنا رسول نہ بھیجتا، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رسول بیعث کیا، اپنا رسول کھڑا کیا، تب پوری دنیا ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں تھی۔ ان کے عقائد و نظریات جاہلانہ اور بے بنیاد اور محض ظن پر مبنی تھے، نہ کہ علم پر مبنی۔ اور قرآن میں جس موضوع کو بھی زیر بحث لایا گیا تو اس موضوع پر قرآن سے پہلے جو بھی عقائد و نظریات عام تھے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ تھے۔ اس طرح اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، تھے پوری دنیا کے انسان ایک ہی امت
یعنی پوری دنیا کے انسان جہالت پر قائم ایک ہی گروہ تھے، پس اللہ بیس کرتا ہے نبیین بشارت دینے والوں کو، انسانوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی تباہیوں سے متنبہ کرنے والوں کو، اور اتارتا ہے ان کے ساتھ الکتاب حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں۔ اب ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبیین آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، حقیقت بالکل کھول کر سامنے لے آتے ہیں جن معاملات میں انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن معاملات پر انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان مختلف گروہوں فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور مختلف معاملات میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا کہنا یہی ہوتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں، اس بات میں صرف اور صرف ہم حق پر ہیں، ہمارا موقف جو ہے وہ درست ہے، حق ہے، باقی سب کے سب باطل ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بیس کرتا ہے، اپنے نبیوں کو کھڑا کرتا ہے، انہیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن میں انسان آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان معاملات کی حقیقت کیا ہے، حقائق کو بالکل کھول کھول کر سامنے لاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبیین آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، حقیقت بالکل کھول کر سامنے لے آتے ہیں جن معاملات میں انسان آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن معاملات پر انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان معاملات کی حقیقت کیا ہے، حقائق کو بالکل کھول کھول کر سامنے لے آتے ہیں، جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن میں جن معاملات کو، جن باتوں کو زیر بحث لایا گیا، جن پر بھی قرآن بات کر رہا ہے، تو وہ ایسے معاملات ہیں، ایسی باتیں ہیں جن پر اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ یا ہر وقت کے لوگ آپس میں اختلافات کا شکار تھے یا ہیں، اور ہر کوئی حق کا دعوے دار ہے اور دوسرے کو باطل کہہ رہا تھا اور باطل کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن ان کے برعکس، قرآن ان سب کے سب گروہوں فرقوں کے برعکس ان معاملات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں ان کے برعکس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اسی کو آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 64، اور نہیں اتاری ہم نے تجھ پر کتاب مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے ہر بات کو، ہر معاملے کو کھول کھول کر واضح کر دے جس میں بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ حق ہے اور کوئی کہتا ہے وہ حق ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں وہی حق ہے، اس حوالے سے باقی سب باطل پر ہیں، حالانکہ سب کے سب ہی باطل ہیں، حق کا کسی کو بھی علم نہیں، اور ہدایت اور محفوظ کرنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول کی دعوت کو تسلیم کر کے اسی طرح اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر اگر الکتاب اتاری ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ جس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں ہر لحاظ سے ان کے لیے کھول کھول کر واضح کر دے، حق ہر پہلو سے ان کے سامنے لے آ، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ رسول جس معاملے پر بھی لب کشائی کرتا ہے، جو بھی قرآن میں بیان کیا گیا، وہ دنیا والوں کے پہلے سے عہد شدہ عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کے لیے نہیں، بلکہ ان کے عقائد و نظریات کے رد میں ہے، اور ان کے باطل عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں حق بیان کیا گیا۔ اس طرح آپ سورہ نمل کی ان آیات میں بھی دیکھیں، سورہ نمل آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور نہیں غائب سے، یعنی جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا، جو ان سے چھپا ہوا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر ہر لحاظ سے کھلم کھلی، ہر پہلو سے واضح نظر آنے والی کتاب میں۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 76، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ وہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں آسمانوں اور زمین کو موضوع بحث بناتے ہوئے آسمانوں اور زمین کے حوالے سے بنی اسرائیل کے اکثر بڑی تعداد میں نظریات کا قرآن رد کر رہا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں، یہ قرآن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو محمد علیہ السلام پر اترا، اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا جس میں بنی اسرائیل اختلاف کا شکار تھے یا اختلاف کر رہے تھے. اور یہ بات واضح رہے، یہ بات کرنے سے پہلے خصوصی طور پر آسمانوں اور زمین کو موضوع بحث بنایا گیا. یعنی زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی انسانوں سے پوشیدہ ہے، اس حوالے سے بنی اسرائیل کے جو عقائد و نظریات تھے وہ باطل تھے اور باطل ہیں. اس قرآن میں زمینوں آسمانوں کے حوالے سے جو بات بھی کی گئی وہ بنی اسرائیل کے عقائد و نظریات کے رد میں کی گئی اور ان کے عقائد و نظریات کے برعکس حق بیان کیا گیا، جسے یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے اختلافات کا شکار تھے، اختلاف کر رہے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہی حق ہے. ناظرین، قرآن میں مزید بھی ایسی کئی آیات ہیں جن میں یہی بات بیان کی گئی، جن پر بات کرنے سے موضوع لمبا ہو جائے گا، اس لیے صرف انہی چند آیات پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ان آیات کی روشنی میں آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی، آپ یہ بات بالکل واضح طور پر جان چکے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو وہ صرف دو طرح کی باتوں کو زیر بحث لاتا ہے. ایک وہ جس حوالے سے انسان ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں ہوتے ہیں، جسے وہ حق سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق نہیں بلکہ 100% جہالت پر مبنی باطل ہوتا ہے. اور دوسری ہر اس بات کو رسول زیر بحث لاتے ہیں جس کے بارے میں یا جس کے حوالے سے انسان اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. انسان فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور ہر فرقہ اس موضوع پر اپنے نقطہ نظر، اپنے عقید و نظریے کو حق کہتا ہے اور دوسروں کو غلط اور باطل کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب باطل پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے رسول زیر بحث لاتے ہوں، یعنی کہ پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تحقیق میں وہ کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی، یہ کھول کر واضح کر دیا کہ جب بھی رسول بھیجا جاتا ہے تو اس وقت انسان ہر لحاظ سے کھلم کھلا 100% ہی گمراہی میں ہوتے ہیں، حق کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا. اس لیے اب اگر قرآن میں کسی بھی موضوع کو زیر بحث لایا گیا، کسی بھی موضوع پر بات کی گئی ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ انسان اس حوالے سے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھلم کھلا گمراہی میں ہے، یوں قرآن ان پر حق واضح کر رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس میں اختلاف کا شکار ہے، یوں قرآن ان پر حق واضح کر رہا ہے. اب ناظرین، یہ بات جان لیں کہ قرآن کے نزول سے قبل زمین و آسمانوں کے حوالے سے نہ صرف بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ، بلکہ ملت ابراہیم کے دعوے دار، اسماعیل علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار مشرکین مکہ و عرب، سب کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ تھا کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور ساکت ہے. اس کے وسط میں خشکی ہے جس پر انسان آباد ہیں، خشکی کے اطراف میں سمندر اور سمندر کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو کہ آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتی ہے. آسمان گنبد یعنی الٹے پیالے کی مانند پہاڑوں کے ان ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، یعنی آسمان کے کنارے زمین کے کناروں پر پہاڑوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. سورج اور چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. عین سر پر آسمانوں میں اللہ کا عرش یعنی تخت ہے جس پر بیٹھا اللہ نظام چلا رہا ہے. سورج کا ایک مخصوص مقام طلوع ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسانوں پر طلوع ہوتا ہے. پوری دنیا کے انسان اسے طلوع ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک ہی مخصوص مقام غروب ہے. ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو جاتا ہے. رات بھر سورج چھپا رہتا ہے، وہ رات کو اللہ کے عرش کے عین نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر صبح مشرق سے اسی طرح طلوع ہوتا ہے. سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ چاند بھی سورج کی طرح روشن ہے، یعنی چاند سیارہ نہیں بلکہ ستارہ ہے، روشنی چاند کی اپنی ہے. ناظرین، یہ نظریہ، یہ عقیدہ اس وقت نہ صرف بنی اسرائیل جو کہ یہود و نصارہ تھے ان کا تھا، بلکہ مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا. سب کے سب میں یہ نظریہ مذہبی عقیدے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس عقیدے کے خلاف وہ ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے.
اس عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی وہ اپنے مذہب کے خلاف اعلان جنگ تصور کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے آج اگر کوئی نئی بات سامنے آئے جو پہلے سے موجود عقائد و نظریات کے خلاف ہو تو اسے اسلام کے خلاف سازش و نظریاتی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس عقیدے کے خلاف اس لیے ایک لفظ بھی وہ سننے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اگر اس عقیدے کا رد ہو جاتا تو پھر خود بخود ان کے اس عقیدے کا بھی رد ہو جاتا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش نامی ایک تخت پر بیٹھا سارا نظام چلا رہا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ وہ لوگ اس عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے، اور اس عقیدے کے خلاف کوئی لفظ اپنے دین و مذہب کے خلاف اعلان جنگ تصور کرتے تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی یہ اقرار کرتا یا یہ بات کرتا، یہ کہتا کہ اللہ آسمانوں میں عرش کے اوپر نہیں ہے، یعنی آسمانوں میں کوئی تخت پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے، تو وہ لوگ اسے قتل کر دیتے۔ اور ناظرین، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آج بھی مذہبی طبقے کی اکثریت اسی عقیدے کی حامل ہے، یہی عقیدہ رکھتی ہے، یعنی وہی عقیدہ رکھتی ہے جو اس وقت بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا تھا۔ بریلوی فرقے کے بانی و امام احمد رضا خان بریلی نے تو اس عقیدے کے دفاع میں قرآن کی درجنوں آیات کو بھرپور طریقے سے توڑ مروڑ کر اور حق کو چھپا کر اپنی طرف سے درجنوں دلائل دیے، اس عقیدے کو قرآن کا عقیدہ قرار دیا، اس عقیدے کو محمد علیہ السلام کا عقیدہ قرار دیا۔ جو اس عقیدے کے برعکس نظریہ رکھیں، اس عقیدے کے برعکس کوئی نظریہ رکھیں، کچھ سوچیں بھی، تو احمد رضا خان بریلی کے نزدیک وہ مومن و مسلم نہیں بلکہ وہ مرتد، وہ کافر و مشرک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، یا ان میں مزید مسلک کے نام پر فرقہ در فرقہ جتنے بھی فرقے ہیں، تمام کے تمام فرقوں کے علماء نامی طبقے کا بھی یہی عقیدہ ہے، یعنی وہی عقیدہ جو قرآن کے نزول سے پہلے مشرکین عرب کا تھا، جو قرآن کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کا تھا۔ اور ناظرین، عوام کی اکثریت جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں وغیرہ سے تعلیم یافتہ ہے، اس عقیدے کے برعکس زمین کو گول تسلیم کرتی ہے، سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی بجائے زمین کے گھومنے سے دن اور رات کے آنے جانے کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن عوام کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں کہ ان کے علماء نامی طبقے کا ان کے برعکس یہود و نصارہ اور مشرکین عرب والا ہی عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف بات کرے اسے ماننا تو دور کی بات، وہ ان کی نظر میں مرتد، کافر و مشرک ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اہل حدیث و سلفی مکتبہ فکر کی اہم اور بڑی قدور شخصیت عبدالعزیز بن باز، جو 1993 سے لے کے 1999 تک سعودی عرب کے سرکاری مفتی اعظم بھی رہے، ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ جو زمین کو ساقط تسلیم نہ کرے اور سورج کو زمین کے گرد گھومتا تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، یہاں تک کہ اس کا قتل جائز قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے اور وہ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ زمین ساقط نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہی ہے، اور سورج کے زمین کے گرد گھومنے جس سے دن رات ہو رہا ہے اس بات کا انکار کرتا ہے، تو وہ مرتد ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء نامی طبقے کی اکثریت کا بھی وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا، تو پھر علماء نامی طبقہ اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے گا تو علماء نامی طبقہ آج اس عقیدے کا کسی بھی صورت دفاع نہیں کر سکے گا۔ عیسائیت اپنے اس عقیدے میں اتنی متشدد تھی کہ شروع میں بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو چرچ کے حکم پر قتل و قید کیا جاتا رہا جو اس عقیدے کے خلاف بات کرتے یا اپنی بات کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے۔ دنیا عیسائیت میں اسی وجہ سے یہ عقیدہ موضوع بحث بنا اور سائنس نے عیسائیت کے اس عقیدے کے پرخچے اڑا دیے، جس سے دنیا عیسائیت کا عیسائیت سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آج اہل مشرق یورپ و مغرب کو عیسائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ عیسائیت کس چڑیا کا نام ہے۔
سائنس نے عیسائیت کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے خود کو مسلمان کہلوانے والے اس کو موضوع بحث نہیں بناتے، اس کو زیر بحث لا کر حق پہچاننے کی بجائے اس موضوع پر بالکل بات نہیں کی جاتی، کیونکہ انہیں خوف ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ رہی ہے، اگر اسے موضوع بحث بنایا جائے گا، زیر بحث لایا جائے گا تو یہ اپنے صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ یوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آج تک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ کہ سورج الٹا گھومنا شروع کر دے گا، اس عقیدے کی بھی بنیاد ختم ہو جائے گی، لوگ اس پر بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے، جس کا جواب علماء آدمی طبقے کے پاس نہیں، لہٰذا انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس موضوع کو زیر بحث لانے کے بجائے اسے دبا دیا جائے، اسے زیر بحث لایا ہی نہ جائے اور نہ ہی ان کے باقی جھوٹ فاش ہوں، یوں اکثریت اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتی رہے۔ اب ناظرین یہ بات جان لیں کہ اگر تو یہ عقیدہ و نظریہ سچا تھا تو قرآن کو اس حوالے سے بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا، اور خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ جس موضوع پر بھی قرآن بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے اس موضوع کے حوالے سے کوئی نظریات و عقائد یا رائے پائی جاتی ہے تو وہ بالکل بے بنیاد، باطل اور غلط ہے۔ اس کے برعکس قرآن حق بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تو قرآن سورج، چاند، زمین، طلوع غروب، دن اور رات وغیرہ کے حوالے سے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب یا پھر اس عقیدے کے حامل خود کو مسلمان کہلوانے والے، سب کے سب اپنے اس عقیدے میں سچے تھے اور سچے ہیں۔ لیکن اگر قرآن ان موضوعات پر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کے عقائد بے بنیاد اور باطل ہیں، اور قرآن ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے حق سامنے لا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کا نہ صرف ہر پہلو سے رد کیا بلکہ اس کے برعکس حق بیان کیا، اور پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی جو حق کو تسلیم کرنے کے بجائے حق سے اختلاف ہی کرتے ہیں تو اس پر بھی قرآن نے کھول کھول کر بات کی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا اگلا حصہ نظر آ رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اور جو اختلاف کیا اس میں، یعنی جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا گیا، واضح کر دیے جانے کے باوجود اسے تسلیم کر لینے کے بجائے اس میں اختلاف ہی کیا، مگر ان لوگوں نے جو انسانوں کو بشارت دینے اور متنبہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں علماء کے نام پر انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس حق ہر لحاظ سے کھل کھل کر آ چکا، حق ہر پہلو سے واضح ہو چکا، حق ہر لحاظ سے کھل کر ہر پہلو سے واضح ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے اختلاف کیا۔ پھر دیکھیں ان پر حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود نہ ماننے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا۔ سورہ فصلت کی آیت 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے ہماری آیات آفاق میں، یعنی ان مقامات میں جو آج ان کے لیے ناقابل رسائی مقامات ہیں، جہاں آج ان کی پہنچ ممکن نہیں، اور ان کی اپنی ذات میں، یہاں تک کہ خود ہی ان کے لیے بالکل کھل کر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح ہو جائے گا۔ اس میں کچھ شک نہیں وہ حق ہے، اس میں کچھ شک نہیں وہ سچا ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود بھی حق سے اختلاف ہی کر رہے ہو، ان باتوں کو نہیں مان رہے، لیکن جان لو ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہاری رسائی ان مقامات تک ہوگی جہاں آج تمہاری رسائی نہیں ہے، جو مقامات آج تمہارے لیے ناقابل رسائی ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں ان موجودہ ناقابل رسائی مقامات میں اور خود تمہاری اپنی ہی ذات میں آیات دکھائی جائیں گی، تب تم مانو گے، تب تم خود ہی کہو گے کہ وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ یعنی آج جو تم نہیں مان رہے، لیکن جب تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تب تم خود اسی کو حق کہو گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ جو زمینوں آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان کے حوالے سے قرآن میں بیان کر دیا گیا۔
ناظرین، کیا وہ وقت آ چکا یا نہیں جب اللہ نے آفاق میں اپنی آیات دکھانی تھی، اور خود ان کی اپنی ذات میں تو اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس عقیدے کے حامل لوگ آج تک ایسا کرتے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق آنے والی آیات کو اپنے اسی آباء و اجداد سے منتقل ہونے والے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے تراجم و تفاسیر کی صورت میں توڑ مروڑ کر اس پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر قرآن میں جتنی بھی ایسی آیات ہیں جن سے یہ لوگ اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں بھی زمین کو ساقط کہا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کے تمام مشرکین عرب و یہود و نصارہ کو تو خوشی سے اچھلنا چاہیے تھا کہ قرآن ان کے اتنے اہم اور بنیادی عقیدے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ ناظرین، اس وقت تو اس کے بالکل برعکس ہوا۔ انہوں نے قرآن کو اپنے پہلے سے عہد شدہ عقائد و نظریات کے خلاف جنگ قرار دیا، اور آج وہی مشرکین قرآن کو ہی اپنے انہی عقائد و نظریات کے دفاع میں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، قرآن کے نزول کے وقت بھی جن لوگوں کو پتا چلا، جن کے علم میں یہ بات آئی کہ قرآن ان سے اختلاف کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کے خلاف اور اپنے اس عقیدے کے حق میں، اپنے ان نظریات کے حق میں طرح طرح کے دلائل دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نتیجے میں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو علم تھا کہ آئندہ بھی جب یہ موضوع زیر بحث لایا جائے گا تو حق کے مقابلے میں باطل اپنے حق میں دلائل دینے کی بھرپور کوشش کرے گا، حق سے اختلاف کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آئندہ کیے جانے والے اعتراض کے جوابات بھی کھول کھول کر دے دیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی، جس کا انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کہ قرآن پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن کی ضرورت تب ہی پیش آئی جب سب کچھ حق کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس لیے قرآن ایسے کسی نظریے و عقیدے کی تائید نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کے پرخچے اڑاتا ہے۔ قرآن نے زمین، سورج، چاند، دن اور رات کے آنے جانے سمیت تمام کے تمام سیاروں و ستاروں کے حوالے سے جو بات بھی کی، وہ اس وقت کے عقائد و نظریات کے نہ صرف کھلم کھلا خلاف تھی، بلکہ ان کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ اور قرآن نے یہ کہا تھا کہ آج تو تم نہیں مان رہے، آج تم ان باتوں کو نہیں مان رہے، لیکن تب تم مانو گے اور جان لو گے کہ یہ حق ہے جب تمہیں ان مقامات میں ہم اپنی آیات دکھائیں گے جو آج تمہارے لیے ناقابل رسائی مقامات ہیں۔ تمہاری اپنی ہی ذات میں تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے۔ اب ناظرین، آتے ہیں اس عقیدے کی حقیقت کی طرف، اور حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف مشرکین عرب و یہود و نصارہ سمیت خود کو مسلمان کہلوانے والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، اس کو رکھتے ہیں، ان کے نظریات کو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا کہا، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان کے اس عقیدے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے جیسے پلیٹ ہوتی ہے، اس کے وسط میں خشکی ہے، خشکی کے گرد سمندر، اور سمندر کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جس پر آسمان گنبد کی طرح ٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے عقیدے میں نہ صرف زمین چپٹی ہے بلکہ زمین کے کنارے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت کے لوگ دور دراز کا سفر کرنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلتے چلتے زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر نیچے جا گریں۔ اس وجہ سے وہ نہ ہی زیادہ سمندروں میں آگے جاتے تھے اور نہ ہی وہ دور دراز سفر کرنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ اب ناظرین دیکھیں قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ کیا قرآن اس بات کی تصدیق و تائید کرتا ہے کہ زمین چپٹی ہے، زمین کے کنارے ہیں، یا پھر قرآن اس کے برعکس کچھ اور کہتا ہے؟ سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 اور سورہ قاف کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، مدد کہتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کا کوئی کونا نہ ہو،
جس میں ہر لحاظ سے تسلسل ہو. یعنی کہ آپ چل رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کنارہ آ جائے، کوئی کونا آ جائے، یا آپ کو آگے سے دائیں بائیں ہونا پڑے. ایسا بالکل نہیں ہے. زمین کو ہم نے مدد کیا کہ زمین کا کوئی کونا نہیں ہے، زمین کا کوئی کنارہ نہیں ہے، زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہے. تو ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہم نے زمین کو مدد کیا، یعنی ہم نے زمین کو ایسا خلق کیا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کوئی کونا نہیں. جدھر بھی رخ کر کے چلا جائے گا تو اس کا کوئی کونا یا کنارہ نہیں آئے گا، مسلسل چلتے ہی رہو گے. زمین کی تمام مخلوقات کا آپس میں ایسا ربط قائم ہے کہ تسلسل قائم ہے، ان میں تسلسل ہے. یعنی زمین کی ہر شے ایک سرکل کا حصہ ہے اور اس سرکل میں تسلسل ہے. اب ناظرین غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو ایسا خلق کیا کہ اس کا نہ ہی کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ. اگر آپ سفر کرتے ہیں تو خواہ جدھر بھی رخ کر کے چلتے جائیں، آپ کے سامنے نہ تو کوئی کونا آئے گا اور نہ ہی کوئی کنارہ آئے گا، نہ ہی کوئی ایسا مقام آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں جانا پڑے یا پھر واپس مڑنا پڑے کہ اس سے آگے اب آپ نہیں جا سکتے. یعنی آپ اگر کسی بھی طرف رخ کر کے سفر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا کسی قسم کا نہ ہی کوئی کونا آئے گا، نہ ہی کوئی کنارہ آئے گا، زمین کا کوئی اختتام آئے گا ہی نہیں. تم چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے. ناظرین آپ غور کریں، وہ کون سی ایسی شے ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی کونا نہیں ہوتا، جس پر اگر چلا جائے تو چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے. ناظرین جب آپ غور کریں تو دیکھیں، اگر کوئی سیدھی شے ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک اول ہے اور اس کا ایک آخر ہے. یعنی یہ ایک سٹارٹ ہوگا، یعنی ایک کونا ہوگا جہاں سے آپ سفر شروع کریں گے اور چلتے چلتے آپ آگے دوسری طرف کونے پر پہنچ جائیں گے، دوسری طرف آگے کنارہ آ جائے گا. اور آپ غور کریں کہ اگر کسی شے میں کوئی کونا کنارہ نہیں آتا، صرف تسلسل ہی آتا ہے، آپ چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، یعنی سیدھا رخ کر کے چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، تو وہ ایک دائرہ سامنے آئے گا. یعنی وہ دائرہ ہی واحد ایسی شے ہے کہ جس پر آپ چلتے جائیں تو کوئی کنارہ یا کونا سامنے نہیں آئے گا. اور زمین پر جدھر بھی رخ کیا جائے تو ہر طرف ہی دائرہ سامنے آئے گا، جس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے. تم جدھر بھی رخ کر کے چلو گے تو تمہیں نہ ہی کوئی کنارہ ملے گا، نہ ہی کوئی کونا تمہارے سامنے آئے گا، تم چلتے ہی جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے. اب ناظرین اگر تو زمین چپٹی ہے اور پھر اس پر چلا جائے، کوئی اس کا کنارہ نہ آئے، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر زمین چپٹی ہو اور اس کا کوئی کنارہ نہ ہو تو پھر سورج کیوں طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کہ سورج زمین کے نیچے سے اوپر آ رہا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے زمین کے، یعنی زمین کے کناروں سے نیچے چھپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زمین چپٹی نہیں ہے، بلکہ زمین پر جدھر بھی رخ کر کے چلا جائے گا تو دائرہ ہی سامنے آئے گا. یوں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے. ناظرین اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا. سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط. ناظرین اس آیت میں لفظ بساط انتہائی غیر معمولی لفظ ہے جو چونکا دینے والا ہے. بساط بسط سے ہے اور یہ لفظ انتہائی وسعت کا حامل ہے، جس کے معنی ہے ایسی شے جو ہو تو گیند کی طرح گول لیکن نظر آنے میں اور رہنے میں چپٹی ہو، یعنی اس میں خصوصیات چپٹی شے کسی ہوں. مثلا جیسے گیند کی طرح گول شے پر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، وہ نیچے سرک جاتی ہے، نیچے سے اوپر آنے میں انتہائی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اوپر سے نیچے جانے میں انسان خود بخود یا شے خود بخود سرکتی ہوئی نیچے گر جاتی ہے، اس کے اوپر ٹھہرتی نہیں، نیچے گر جاتی ہے. اس کے برعکس شے ہو تو گیند کی طرح گول لیکن اس میں خصوصیات چپٹی شے والی ہوں.
آپ چل رہے ہوں تو نہ ہی ڈلوان کا احساس ہو اور نہ ہی چڑھائی کا احساس ہو، بالکل ایسے ہی چل رہے ہوں جیسے سپاٹ شے پر چلا جاتا ہے یا سپاٹ شے پر رہا جاتا ہے۔ آپ بالکل ایسے ہی رہ رہے ہوں کہ جیسے گویا کہ آپ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر رہ رہے ہیں۔ پھر ناظرین، بساط کے معنی ہے کسی کو اپنی طرف کھینچے رکھنا، تاکہ جیسے گیند نما گول شے پر اشیاء نیچے ہی نیچے سے رکھتی ہیں، تو ایسے اپنی طرف کھینچے رکھنا کہ اشیاء نیچے نہ سرکیں بلکہ اس کی طرف کھینچی رہیں، جیسے وہ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر پڑی ہیں، گول کی بجائے سپاٹ شے پر اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، بساط کہتے ہیں کہ شے ہو تو گیند کی طرح گول، ایک گولا، لیکن وہ نظر آنے میں اور خصوصیات میں وہ ایسی ہو جیسے کہ کوئی سپاٹ شے ہوتی ہے۔ ہو تو وہ گیند کی طرح گول، لیکن وہ ایسی نظر آئے کہ جیسے وہ گیند کی طرح نہیں بلکہ سپاٹ ہے، اس کے گیند نما ہونے کا ذرا برابر بھی احساس تک نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی ہی نظر آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ تم کسی گیند نما گول شے پر رہ رہے ہو، تم کسی گولے پر رہ رہے ہو، جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نہ نیچے گرنے کا کوئی خوف ہے نہ ہی ادھر ادھر سرکنے کا کوئی خوف۔ زمین ہے تو گیند کی طرح گول، لیکن اس کو تمہارے لیے ایسا بنایا کہ جیسے وہ گول نہیں بلکہ سپاٹ ہے، ایسے بنایا کہ جیسے تم گول گیند نما زمین پر نہیں بلکہ سپاٹ زمین پر رہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ آیت بھی دہلا کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم راز سے پردہ اٹھایا، اس وقت پردہ اٹھایا جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف ان کی اس بات کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، بلکہ اس بات کا بھی رد کر دیا کہ زمین کے کنارے ہیں، زمین کے کوئی کونے ہیں، اور بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اور آپ یہ حقیقت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ آج تک مذہبی طبقے نے قرآن کی ان آیات کو چھپائے رکھا۔ کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کو چھپا کر اپنے باطل نظریات کو قرآن پر ترجیح کیوں دی؟ اور پھر آج تک یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ غیر معمولی حقائق جو پوری دنیا کے انسانوں کو چونکا دینے والے ہیں کہ 14 صدیاں قبل عرب کے صحرا میں نمودار ہونے والا قرآن، اس قرآن میں اس وقت یہ غیر معمولی اور دہلا دینے والے حقائق کون بیان کر سکتا ہے؟ اس وقت نہ تو سائنسی ترقی کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی عرب طبقہ علم رکھتا تھا، بلکہ دنیا میں جہالت میں سب سے بڑھ کر عرب قوم تھی۔ پوری دنیا میں ایک عقیدہ بہت سختی سے عام تھا، اس کے خلاف سوچنا ہی بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ دہلا کر رکھ دینے والے حقائق اس وقت اس قرآن میں کہاں سے آ گئے؟ آخر کس نے بیان کیے؟ جو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت قرآن میں یہ غیر معمولی حقائق کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ناظرین، بجائے یہ کہ قرآن کے ان حقائق کو سامنے لا کر دنیا میں قرآن کی غیر معمولی اہمیت و حیثیت کو منوایا جاتا اور پوری دنیا کے انسان دنیا و آخرت میں فلاح کا سودا کرتے، فرقہ در فرقہ تقسیم ہونے سے بچ جاتے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بچ جاتے، بلکہ الٹا ان ملاؤں نے، اس مذہبی طبقے نے نہ صرف ان غیر معمولی حقائق کو چھپا کر اللہ کے ساتھ دشمنی کی، انسانیت کو گمراہ کیا، بلکہ قرآن کو باقی مذاہب کی طرح مذہب کے نام پر ایک مخصوص طبقے کی کتاب بنا کر رکھ دیا۔ وہ قرآن جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا، اسے یرغمال بنا لیا گیا،
اور پوری دنیا کے انسان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو مسلمان نامی دائرے میں بند لوگوں کی مذہبی کتاب ہے جس سے دوسروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علماء کے لبادے میں جو حالان نے آج تک یہی کوشش کی کہ لوگ ان کے محتاج رہیں، اور اسی بات کو اپنا مقصد بناتے ہوئے انہوں نے دن رات لوگوں پر محنت کی کہ لوگ خود سے غور و فکر نہ کریں، لوگ خود سے سوچ و بچار نہ کریں، وہ اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں، اور نہ ہی ان کا دجل لوگوں پر چاک ہو۔ ظاہر ہے جب لوگ غور و فکر نہیں کریں گے، لوگ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کریں گے، بندروں ہی کی طرح اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے، تو ظاہر ہے ان کے دجل کیسے چاک ہوں گے؟ اور اگر لوگ غور و فکر کریں گے تو پھر ان ملاؤں کا دجل بھی چاک ہو جائے گا، ان انسانیت کے دشمنوں کا دجل کھل کر انسانوں پر واضح ہو جائے گا۔ یوں ناظرین، اس مذہبی طبقے نے، ان ملاؤں نے، خواہ وہ یہودی ربی ہوں، خواہ وہ لاما ہوں، خواہ وہ عیسائی راہب ہوں، عیسائی پادری ہوں، خواہ وہ ہندو پنڈت ہوں، یا پھر مسلمانوں کے مذہبی علماء، یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اسی بات کے اوپر فوکس کیا، اسی کو اپنا مقصد بنائے رکھا کہ خود سے غور و فکر نہیں کرنا، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا۔ حالانکہ قرآن بار بار ایک ہی بات پر زور دیتا ہے کہ کسی کے بھی پیچھے اندھوں کی طرح مت چلو، بلکہ خود سے غور و فکر کرو۔ لیکن یہ لوگ قرآن کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ خود سے غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنے آباؤ اجداد کے ہی پیچھے چلو۔ جو آباؤ اجداد سے چلا رہا ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی مت سوچنا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر فتووں کی برمار کر دی جاتی ہے، اس پر فتووں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، اس کے خلاف سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محاذ کھول دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ دشمنی میں اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، اب حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف ان کا عقیدہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اس کے کنارے ہیں، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا، دو ٹوک الفاظ میں یہ راز کھول کر رکھ دیا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے جس کے کوئی کنارے نہیں ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور اس عقیدے کے حوالے سے ان کے مزید کیا نظریات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔